اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معصومہ ساجد ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ضروری ٹاپک لائی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک لائی ہوں، ایک مہم ٹاپک لائی ہوں، ضروری ٹاپک لائی ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لائی ہوں، اور وہ ماد ہے۔ ماد عدل کے سائے میں، ماد انصاف کے سائے میں، ماد نظم و ضبط کے سائے میں۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو کائنات کی ہر چیز عدل و انصاف کے ساتھ چلتی ہے، ہر چیز میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ سورج جو کہ سولر سسٹم کا سب سے بڑا سیارہ ہے، ہم دیکھیں تو اس میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ سورج اپنے نظام سے ہٹ جائے یا اس کے سسٹم میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے تو اس کا سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایٹم جو کہ اس کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے، ہم دیکھیں تو اس میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اگر یہ ایٹم نظم و ضبط کے ساتھ چلتا رہے تو یہ ہزاروں سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر اس کے نظام میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے تو یہ ایٹم بم بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ چلتا رہے اپنے نظام کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، تو یہ ہزاروں سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں سورج نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے اور ایٹم نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے، وہاں انسان تو درمیان میں آتا ہے۔ کیا انسان بھی نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے؟ کیا انسان ایک قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے؟ تو انسان قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے، انسان نظم و ضبط کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جسم دیا ہے اور ایک روح دی ہے۔ اگر ہم کچھ زیادہ کھا لیں، روٹین سے ہٹ کر کھا لیں تو ہمارا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح روح کا نظام دین ہے، روح کا نظام اسلام ہے، روح کا نظام قرآن ہے، روح کا نظام سنت رسول ہے، روح کا نظام سیرت اہل بیت ہے۔ اگر انسان اس نظام سے ہٹ جائے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو اس کا نظام بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ سورج کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنے نظام سے ہٹ نہیں سکتا، اور ایٹم اور کوئی بھی جانور کبھی بھی اپنی مرضی سے اپنے نظام سے ہٹ نہیں سکتا۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اپنے نظام سے ہٹ نہیں سکتی۔ انسان چاہے تو اپنے جسم کے نظام سے ہٹ سکتا ہے، انسان چاہے تو وہ رات کو جاگ سکتا ہے اور دن میں سو سکتا ہے، اور انسان چاہے تو وہ گناہ کر کے اپنی روح کے نظام سے ہٹ سکتا ہے، وہ چاہے تو وہ خدا کے احکام کو اور سیرت اہل بیت کو چھوڑ کر گناہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں ذہنوں میں سوال آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان باقی مخلوقات سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ تو انسان کی فضیلت کی وجہ ارادہ اور اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، مرضی دی ہے، تو انسان ایک پھول کی مانند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر انسان اپنے ارادے کا، اپنے اختیار کا، اپنی مرضی کا صحیح استعمال کرے، الہی نظام کے مطابق چلے تو انسان ایک پھول کی مانند ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے نظام سے ہٹ جائے، اپنے ارادے کا غلط استعمال کرے، گمراہی کا راستہ اپنائے تو انسان ایک کانٹے کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایک باغ میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور سب سے زیادہ خوبصورت چیز ایک پھول ہے، اور ایک باغ میں سب سے زیادہ اگنور کی جانے والی چیز ایک کانٹا ہے۔ تو یعنی اگر انسان اپنے ارادے کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ اشرف المخلوق بن جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے ارادے کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ بدتر مخلوق بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے ارادے کا غلط استعمال کر کے بدتر مخلوق بن جاتے ہیں وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایک پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ تب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی کے ساتھ بدتر مخلوق بن جاتے ہیں، جو لوگ اپنے ارادے کا، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو کیا ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ زمانے کے تمام فرعون، قارون، چنگیز اور نمرود جنگ کرتے رہیں، کیا ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جو خاتون جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل مانتی ہو، اپنا اسوہ مانتی ہو، اپنا آئیڈیل مانتی ہو، اور وہ خاتون جو زمانے کی گندی عورتوں کو اپنا آئیڈیل مانتی ہو، اپنا رول ماڈل مانتی ہو، اپنا اسوہ مانتی ہو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دعائے کمیل میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مومن اور فاسق میزان عدالت میں ایک ہی پلڑے کی حیثیت رکھتے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمین اور مجرمین برابر ہیں؟ یہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ کیا جو ایمان لاتے ہیں اور جو زمین پر رہ کر فساد ڈالتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا تم متقین کو فسق و فجور کرنے والے جیسا کردار دیتے ہو؟ اور اگر ہم دیکھیں تو انسانی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ خدا تو عادل ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا تو خود سورہ زلزال میں وعدہ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر اچھا کام کیا ہوگا، تو وہ اس کی جزا روز قیامت پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ اس کی سزا روز قیامت پائے گا۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ روز قیامت پائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو دوبارہ اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔